ان کو سودی معیشت سے پریشان کر کے غریب کرو، غریب سے غریب تر کرو، ٹھیک، پھر اس کو احساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام اور فلاں پروگرام کے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ پابندی لگائی ہے کہ اللہ حلال ہی قبول کرتا ہے، حرام قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے کہنے پہ ہم سود ختم کر دیتے ہیں، پھر ہم چلیں گے کیسے دنیا کے ساتھ بھی اپنے یہاں بھی؟ اب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جب آپ ایک خربوں کو ضرب لگ رہی ہوتی تو کیا بن رہا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اس نظام کو ختم کر دیا جائے، یہ ضرب والا نظام نہ کیا جائے۔ دور جدید کے کچھ مفکرین ہیں جو کہتے ہیں جی سود لینا یہ جائز نہیں ہے، دینے والا دے سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جب وہ مقصود ہے تو پھر لو نہیں، جب لینے والے ختم ہو جائیں گے تو دینے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس گمراہی سے کیا مراد ہے اور یہ گردنیں مارنا اس سے کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ جو حکومت سود کو برقرار رکھے گی وہ عدل کر ہی نہیں سکے گی، اور اگر عدل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حکومت کو خود سود ختم کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، پیغام حجۃ الوداع کے حوالے سے ہماری گفتگو اور سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک اور بابرکت موقع پر سود کی حرمت کے حوالے سے، معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کے حوالے سے، اور اسی طرح باہمی آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان میں احترام کے حوالے سے جو نصیحتیں فرمائی ہیں اور جو خطبات کے اندر آپ نے ارشادات عالیہ بیان کیے ہیں ان کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے رہنمائی لینی ہے اپنے مشائخ سے جو بلا شبہ مایہ ناز ہیں، مربی ہیں، استاذ ہیں، اور معاشرے میں کسی بھی طرح کے تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ وہ جہاں کھڑے ہو جائیں ان کا اپنا تعارف وہ خود ہوتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم ڈاکٹر یوسف طیبی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے تشریف لانے کا۔ اور اسی طرح ہماری دوسری مہمان شخصیت جنہوں نے آج ہمیں اسٹوڈیو میں عزت افزائی کی ہے، ہمیں وقت دیا ہے، مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی آمد کا۔ سر جی، میں بلا تمہید اور بلا تاخیر آپ کی طرف آتا ہوں، اور مجھے یہ جاننا ہے کہ سود، اس کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ سود کہتے کس چیز کو ہے؟ عمومی طور پہ یہ باور کروایا جاتا ہے کہ سود کاروبار ہی ہے اور اسی کی ایک قسم ہے، اور اس کی حرمت کے پیرائے کیا ہے آج دور جدید کے حوالے سے، اس کے جو تقاضے ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت گہرا اور لمبا سوال ہے یہ۔ بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے کوموڈیٹی اور ایک ہوتی ہے منی، پیسہ اور سامان۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ پیسے سے پیسہ نہ کمایا جائے بلکہ سامان سے پیسہ کمایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بہت ہی مختصر ہے، اتنا۔ تو جو شخص پیسے سے پیسہ کماتا ہے اس سے پیسے والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور نیچے غریبوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ہم نہیں چاہتے کہ پیسہ صرف غنیوں میں رہے، اس کو سرکل کرنا چاہیے، پورا چکر کاٹنا چاہیے، غریبوں میں جائے پھر اوپر آئے۔ تو پیسے کی مارکیٹ میں، مری مارکیٹ میں صرف امیر ہی پیسہ کماتا ہے۔ سپوز آپ چلے گئے 10 کروڑ روپیہ لے کر ڈالر خرید لیا اور وہ مہنگا ہو گیا تو بیچ لیا، تو اس میں آپ نے فائدہ اٹھا لیا، جس نے بیچا اس نے فائدہ اٹھا لیا، بیچ میں ایک آدھ ملازم ہوگا۔ اور یہی 10 کروڑ روپیہ اگر آپ لے کر کسی کمیونٹی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں تو وہ کس قدر پورے پہیے کو ہلا دے گا اور سب غریبوں کو، سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ کنزمپشن بڑھے گی تو پیچھے تک پوری سیریز اس کی ہل جائے گی۔ وہ جو ٹرانسپورٹیشن والے تو یہ بنیادی فرق ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، منی مارکیٹ کو میں پیسہ کمانے کو سود قرار دیا۔ پھر جو کرنسی کا لین دین ہے، ڈالرز، روپے، اور اسی طرح امریکن ڈالر، آسٹریلین ڈالر یا کینیڈین ڈالر، یا ویسے امریکہ کے ڈالر ہیں یا دیگر کرنسی یا درہم دینار وغیرہ، تو اس کا لین دین بھی جائز نہیں ہے، سود؟ دیکھیں ادھر کیا کرنے جانا ہے، ہمارا اپنا روپیہ ہے نا، جی، روپے سے روپے کا کاروبار کرو گے تو نفع کمانا جائز نہیں۔ آپ لے لیں مجھ سے 5,000 کے نوٹ اور 1,000 کے مجھے دے دیں، مگر پورے ہونے چاہیے اور نقد ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لیٹ کریں گے تو لیٹ کا سود ہوگا، اور اگر اضافہ کریں گے تو اضافے کا سود ہوگا۔ یہ دو شکلیں ہیں سود کی۔
نسیہ اور ربا الفضل۔ تو کرنسی کا جتنا بھی کام ہے یہ ہمارے سر پہ تھوپ دی گئی ہے، اس کی وجہ سے انفلیشن آتی ہے، اس کی وجہ سے کرنسیاں ڈاؤن ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے، اسی کی وجہ سے مسلمان کافروں کے مغلوب ہو گئے ہیں، سامنے ان کے غلام بن گئے ہیں۔ اگر یہ اصل کرنسی ہوتی جو میٹل کی تھی تو ان کو کھیلنے کا ذرا برابر بھی موقع نہیں گولڈ ملتا۔ ہے، سلور ہے۔ ہاں بالکل۔ تو اب اس کی بنیاد ہی سود پر ہے، تو اس کو ہم مجبوری کے طور پہ استعمال کریں۔ مجھے سعودیہ جانا ہے تو ریال لینے پڑیں گے، اتنے ایک لوں جتنے کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی اور ملک جانا ڈالر چاہیے تو اتنے ایک لوں جتنے، اور یہ ہمارے بچپن میں ایسے ہی تھا، آپ ویزا دکھاؤ، ٹکٹ دکھاؤ تو بینک والے تھوڑے سے ڈالر دیتے تھے آپ کو۔ اب ظلم کیا انہوں نے کہ اس کو اوپن کر دیا مارکیٹ میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ایک نئی بات آ گئی، جی ڈالر مہنگا ہو گیا تو اس لیے منگائی ہے، ورنہ یہ چیز تھی ہی نہیں یہاں پہ۔ تو بہرحال یہ بات بہت لمبی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کرنسی یا منی یا سونا چاندی اس کی بنیاد پر پیسہ کمایا جائے گا کم زیادہ کر کے، اس کو سود کہتے ہیں۔ اگر نقد ہوا اور اضافہ ہوا تو اضافے کا سود، اور اگر نقد نہ ہوا تو پھر وہ لیٹ ہونے کا سود۔ یہ بات بہت لمبی ہے، اگر مزید کوئی چاہے تو، لیکن یہ سود ہے بنیادی طور پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی حمایت میں، رب ذوالجلال نے سود کو حرام کیا غریب کی حمایت میں۔ اور جب سودی معیشت آتی ہے، BBC کی رپورٹ ہے کہ اس وقت 99% دولت 1% انسانوں کے پاس ہے، اور 1% دولت 99% انسانوں کے پاس ہے۔ تو یہ جو چند ہاتھوں میں ارتکاز ہے، پھر وہ رب بن جاتے ہیں، پھر وہ مالک بن جاتے ہیں، دوسروں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریب خط غربت سے نیچے نہ جائے اور امیر بھی ایک لائن کے نیچے ہی رہے۔ اصل مقصد دنیا نہ ہو، اصل مقصد آخرت ہو۔ بالکل صحیح۔ تو بہر صورت اس میں اسلام نے اس کو حرام کیا، قرار دیا، اور اس پہ بڑی سختی کی۔ اس کو کھانے والا، اس کو کھلانے والا، اس پر وٹنس کرنے والا، اس پر لکھائی کرنے والا، سارے برابر کے لانتی ہیں، برابر کے لانتی۔ وہ کالا وہم سوا۔ تو یہ ساری سختیاں غریب کی حمایت میں ہیں۔ سودی معیشت سے جو وکٹم ہے وہ غریب ہے، بالکل صحیح، اسی کی حمایت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس طرح دال اور چاول کا تبادلہ کریں تو نفع کمایا جا سکتا ہے، تو روپے ڈالر سے کیوں نہیں کمایا جا سکتا؟ انما البیع یا مثل الربا، وہ تو ایک ہی جیسی لگ رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ منی مارکیٹ ہے اور یہ کموڈیٹی مارکیٹ ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کی چیز کا جنس کا فرق آ گیا ہے، تو اس وجہ سے۔ اچھا، مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ سود کو ایکسپلین کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اور میرا خیال ہے ہمارے ناظرین اور سامعین میں سے بڑے لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکالات ہیں اس حوالے سے وہ بنیادی طور پہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے سر جی کہ دور جدید کے کچھ مفکرین ہیں جو کہتے ہیں جی سود لینا یہ جائز نہیں ہے، دینے والا دے سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پڑھتے بھی ہیں، علماء سے بھی سنتے ہیں، آپ سے بھی سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اعلان کیا تھا اور سب سے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے چچا کا سود جو ہے میں اسے ختم کرتا ہوں۔ تو کیا یہ لین دین کا جو ایک فرق بنیادی طور پہ قرآنی آیات کے ساتھ ایک ٹرمنائز کر کے چیزوں کو بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ اس طرح، یہ اس طرح نہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ سود لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جو افراد، جو مفکرین سود لینا حرام قرار دیتے ہیں اور دینے کی رخصت نکالتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مجبور ہے اور مجبوری کے عالم میں دے سکتا ہے۔ اور دوسرا ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ جو احادیث ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ در حقیقت قرآن کی تفسیر حدیث ہے، جب تک حدیث کو ساتھ نہیں ملایا جائے گا بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ٹھیک۔ تو حدیث میں جب یہ دو ٹوک الفاظ میں آ گیا، لعن اللہ الربا آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدی وکالہم سوا، کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، جب نہ لینے والا ہے نہ دینے والا ہے، صرف لکھنے والے پر اللہ کی لعنت اور برابر کا شریک ہے، تو لینے دینے والے تو دونوں شریک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت سے نکالنا چاہتے ہیں کہ لا تاکلوا الربا، کہ سود مت کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب لینے والوں کو کیا ہے۔
تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کی دیکھا جائے تو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام پہ تعاون نہ کرو۔ اگر اس آیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر لینا گناہ ہے تو دینا بھی گناہ ہے، تو اس کا تعاون کرنا، اس کو گناہ کے اوپر راستہ مہیا کرنا تو یہ غلط ہے۔ اگر ایسی بات سمجھی جائے تو پھر ان سے یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں ہے لا تاکلوا الربا، کھاؤ نہیں، تو پہن لو، گھر بنا لو، زمین بنا لو، گاڑیاں لے لو، کیا یہ سب جائز ہے؟ کہیں گے نہیں، وہ مقصود یہی ہے۔ تو جب وہ مقصود ہے تو پھر لو نہیں، جب لینے والے ختم ہو جائیں گے تو دینے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو قرآن عبارت سے بھی سمجھ آتی ہے کہ جب لینا ہی نہیں اور سارے مسلمان لینے سے رک جائیں تو دے گا کون؟ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اگر ایک کو منع کر دیا تو دوسرا خود بخود منع قرآنی آیات سے بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سود ایک ایسی معاشرتی لعنت ہے کہ آج پورا عالم ہی اس کے اندر ڈوبا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ پیغام دے کر ہر امیر غریب کو اور ہر علاقے کے اور ہر طبقے کے شخص کو یہ فرما دیا، اور آپ نے عملی مثال پیش کر کے بتا دی کہ اس کے ختم ہونے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے تمہارے ذہنوں کے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور تمہاری معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ اور ایسا ہوا، اسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع میں سود کا خاتمہ کیا تو اس کے بعد اسلام کے اندر مزید ترقیاں ہی ہوئیں، مسلمانوں کے پاس پیسے کی فراوانی آئی، مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی آئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے اسٹیٹ بڑی اچھی چل رہی تھی اور جب سود کا خاتمہ کر دیا گیا تو اسٹیٹ نیچے آ گئی، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن یہ بس ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ دوبارہ یہ ہمارا دور واپس آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ توکل کی کمزوری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ جاننا ہے کہ آج کل ہمارا جو سسٹم ہے، ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ پاکستان کا، اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان کی سیلری تھرو بینک آنی ہے۔ بینک کا اپنا سود جو ہے وہ اس میں زبردستی طور پہ انوالو ہوتا ہے، یا جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو اس میں پروویڈنٹ فنڈ اور اس طرح کے فنڈز کے نام پہ سود دیا جاتا ہے ملازمین کو، ان کی جو بھی محنتانہ ہوتا ہے جتنے بھی سال کا، اس حساب سے۔ تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ جو زبردستی دیا جا رہا ہے، یا سسٹم کے اندر ایک چیز اس طرح سے بنا دی گئی ہے کہ اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے ہیں، تو یہ والا سود لینے والا بندہ جسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ تو نے ایسے ہی چلنا ہے، اس کے اوپر بھی گناہ ویسا ہے، یا وہ اس سے بچاؤ کس طرح کر سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ میں یہ فرق کیا جاتا ہے، اور جو بھی پیسہ آ رہا ہوتا ہے وہ سود کو پروجیکٹ کر کے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جہاں تک ہم بچ سکتے ہیں اتنا ہی بچنا ہے۔ اکاؤنٹ جس کا کھولے بغیر گزارا وہ نہ کھولے، جس کا نہیں گزارا وہ کھول لے، اور پھر اس میں جو اضافہ ملتا ہے وہ استعمال نہ کرے، وہ کسی رفاہی کام میں لگا دے، کیونکہ آپ کی پاکٹ اس کے پاس ہے، بینک کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ہے، اس میں اس نے پیسے ڈال دیے ہیں، آپ نے لے تو لیے ہیں، وہ اب آپ کہہ رہے ہو میں نے نہیں لینا، تو وہ نکال لے گا، تو آپ نے لے کر ہی دیے نا کسی کو، جی، تو آپ خود دے دو کسی کو، ان کو دینے کی بجائے۔ اب میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک سوال پھر میرے ذہن میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ پابندی لگائی ہے کہ اللہ حلال ہی قبول کرتا ہے، حرام قبول نہیں کرتا ہے، تو اس سلسلے میں ہاں نہیں، وہ صدقہ نہ وہ صدقہ ہے نہ وہ قبول ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ میں اس میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ جیلوں میں مظلوم جل سڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تھوڑے تھوڑے پیسوں کی وجہ سے۔ صحیح، ایک نیک آدمی ہے، اسلام کی وجہ سے جیل میں گیا ہے، اس کو آپ کپڑے کا جوڑا یا قرآن کا نسخہ بھی دینا ہے نا، تو 50 لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور وہ 50 لوگوں کو پیسے حلال والے دینے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی حرام ہاں حرام پیسے کو حرام میں یوز کر لیا ہاں، جائے۔ تو وہ ادھر لگا دو، ٹھیک ہے۔ اور یا کوئی جو گاؤں دیہات کی پولی خراب ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، رفع عامہ کے، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ رفع عامہ کے کام پہ لگا دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا سا اسی کیونکہ یہ ہر ایک بندے کی زندگی کا جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ میرا تھوڑا سا اس مسئلے میں موقف ذرا فرق ہے۔ فرق ہے، میں بس ادب و احترام گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ دینے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ شیخ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ
اللہ ضائع تعالیٰ ہو حلال ہی جاتے ہیں کی۔ ہمارے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ لینے کے ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ جب ہم لے رہے ہیں اس وقت لیتے وقت ہمارا یہ لکھا گیا کہ اس نے سود لے لیا، وہ ہم لیکن اس بھلے وقت نیت اس کی نیت یوز جو کرنے بھی کی، ہے، ٹھیک ہے، لینے کا گناہ مل گیا ہوں، اور آگے دینے کا ثواب نہیں ملا، ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ہے نا، پہلے یہ نیت ہوتی ہے کہ میں ایسے ایسے کروں گا، اور پھر جب پیسہ جیب میں آ جاتا ہے تو 100 مجبوریاں اور معاملات اور بھی بن جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو سد ذرائع کے طور پر چاہے اس کو روکا جائے، یا جب مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں اپنا نقصان لے کر کیوں کرواؤں، کیونکہ وہ میرے کھاتے میں ڈل گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ چلیں میری پاکٹ میں تو ہے نا وہاں، تو میں اس کا جواب یہ دے سکتا ہوں کہ ہم وہ اکاؤنٹ کھلوائیں نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر حکومت کی مجبوری کے طور پر ہمیں اس میں جانا پڑے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، یا رب العالمین ہم وہاں مجبور تھے، اور جتنے مجبور تھے ہم نے وہ اپنی مجبوری کا وقت نکالا، جیسے شیخ نے اس سے پہلے کہا، اگلا مرحلہ ہماری مجبوری نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، تعاون ضرور کرنا چاہیے غرباء کے ساتھ، اسارا کے ساتھ، غریبوں کے، ہر ایک کے ٹھیک، ساتھ، لیکن ہمارے اس کے لیے چونکہ دوسرے آپشن موجود ہیں صحیح۔ تو ہم دوسرے آپشن سے اس کا تعاون کریں۔ تو بہرحال یہ اپنا موقف ہے، شیخ کا اپنا موقف ہے، ہو سکتا ہے مجھے ہی غلطی ہو، لیکن میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ اب علماء سے پھر سر جی ایک سوال کیا جاتا ہے، آپ کی بات کی انڈائریکٹ شیخ صاحب نے بھی توثیق کی ہے ساری باتوں کی، سوائے ایک کہ وہ لینے کا گناہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ بہرحال علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم مطلب علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے کہنے پہ ہم سود ختم کر دیتے ہیں، پھر ہم چلیں گے کیسے دنیا کے ساتھ بھی اپنے یہاں بھی؟ تو معاشی عدل کا جو نظام اسلام دیتا ہے اس کو پھر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی خلا تو ہے نہیں کہ کہا جائے کہ نہیں یہ رہنمائی نہیں ہے، تو رہنمائی پھر کیسے ہوگی سارے سسٹم کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نا غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک کا مطلب سود، سود کا معنی بینک، جی، ایسا نہیں ہے۔ جو معاملات ہیں نا، اسلام نے جو پہلے سے انسان چلتا آ رہا تھا، تو معاملات میں اسلام نے کوئی زیادہ چینجنگ نہیں کی، صرف جہاں زیادتی ہو رہی تھی وہ چینج کیا ہے۔ ٹھیک، نکاح کے 3-4 طریقے تھے، ایک اچھے والا تھا، باقی غلط کر دیا، اچھے والے کو قائم رکھا، دیا نہیں، ٹھیک ہے، قائم رکھا۔ لوگ خرید و فروخت کرتے ہی آ رہے تھے ہمیشہ سے، اور اس میں جو غلط ہو رہا تھا مظلوم انسان کے ساتھ وہ غلط کر دیا، ختم کر دیا، اور جو باقی تھا اس کو قائم رکھا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اس وقت کی بینکنگ ہے، اس میں جو غلط ہے اس کو ختم کیا جائے، باقی قائم رہے گا اسٹرکچر اپنا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں 2 باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ، ویسے باتیں اور بھی ہوں گی، جی، آپ کا کوئی پیسہ جب بینک میں جاتا ہے تو وہ اس کو 4، 5، 6 کے ساتھ ضرب لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ جمع آپ کرواتے نے ہیں، 2000 لگایا تو انہوں نے اپنے کھاتے میں 10,000 لکھنا ہے۔ یہ میں سمپلی بتا رہا ہوں، ویسے ٹرمنالوجی اس کی اور ہے۔ اچھا، ہر بینک اپنے ریزرو کی ریشو سے جتنے % ریزرو رکھتا ہے نا، اس کی ریشو سے اس کو ضرب دیتا ہے۔ ٹھیک، مثلا میرا بینک اگر 20% ریزرو رکھتا ہے نا، تو اس کو 20% سے ضرب دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یعنی نے 1 روپیہ آیا، 10 روپیہ آیا، ہاں، تو 10 کروڑ آیا، جتنا بھی آپ نے 2 کروڑ دیا تو وہ ہو جائے گا 10 کروڑ۔ جی، اگلے دن آپ نے وہ 2 کروڑ واپس نکال لیا، تو میرے پاس 8 کروڑ روپیہ لکھا ہوا باقی ہے۔ اچھا، صرف ڈیجٹس کا ہیر پھیر ہے، ڈیجٹس کا ہیر پھیر، آپ نکال کے فارغ ہو گئے۔ میرے اکاؤنٹ میں میرے پاس 8 کروڑ روپیہ لکھا ہوا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جب آپ ایک خربوں کو ضرب لگ رہی ہوتی تو کیا بن رہا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اس نظام کو ختم کر دیا جائے، یہ ضرب والا نظام نہ کیا جائے۔ بالکل صحیح ہے، اچھا، نمبر 2، جو وہ پیسے دیتے ہیں 10 دے کر 12 واپس لیتے ہیں، موٹی سی بات ہے، وہ نہ لیں واپس 12۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے اخراجات کہاں سے چلائیں؟ تو اخراجات کا اندازہ علماء بیٹھ کر لگائیں اور ان کو کہہ دیں جناب ہم اتنے پیسے آپ کی ٹرانزیکشن پہ اضافہ لیں گے، اتنے پیسے آپ کی حفاظت پر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پیسے کی حفاظت کر رہا ہوں، مجھے اتنے پیسے دو۔ سروس چارجز، ہاں، میں آپ کے پیسے بھیج رہا ہوں، مجھے پیسے دو اس کے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سود نہیں ہوگا، لیکن وہ پورا ماپ تول کے طے کیا جائے گا۔ صحیح، دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ
اگر بڑی بڑی یونیورسٹیوں اسکولوں کے پروفیسروں کو حکومت تنخواہ دیتی ہے، پولیس کو دیتی ہے، جی تو ان کو بھی دے دے، ٹھیک ہے. ان کو بھی دے دے، اور ان کو کہے کہ تم بغیر سود کے کام کرو. یہ بھی پاسبل ہے. اور جب اتنی ہیوج انویسٹمنٹ آئے گی تو اس میں حکومت عوام کی شراکت کرے، اس سے نفع کما لے، ٹھیک ہے. اور وہ اوریجنل والی، حقیقت والی وہ ہو، شراکت داری ہو. شراکت ہو، تو یہ بہت ہی بابرکت کام ہے. اور ٹرانزیکشن اسی طرح رہے گی، ایک لیول کا سود باقی رہے گا جو کرنسی کا ہے، ٹھیک ہے. وہ پیپر کرنسی کا. پیپر کرنسی کا. تو اس کو کیسے مینیج کرنا، اس کے بھی ماڈل میں نے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. کہ وہ اس طریقے سے کیسے اس کی اصل شکل کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا، اور کیسے اس کو لیے بھی نہیں پھرنا پڑے گا. اس پر بھی سوچا ہوا ہے. لیکن یہ اگلا لیول ہے، جو پہلا لیول ختم کر لیا جائے، جو بنیادی چیز. ہاں بالکل، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. بہت خوبصورت باتیں ماشاءاللہ چل رہی ہیں. اب یہاں پہ کچھ جیسے حکومت کی بات آ گئی ہے انتظامی حوالے سے، بینکوں کا سود تو حلال حکومت کے ہاں ہے، انتظامی معاملے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس پہ مطلب آپ کے لیے کوئی جیل نہیں، کوئی ہتھ کڑی نہیں، کوئی آپ کے اوپر FIR نہیں. لیکن جو پرائیویٹلی لوگ دے رہے ہیں، اپلیکیشنس ہیں، پرائیویٹ ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ آپ کے موبائل پہ ایڈ آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی پر ڈے کے حساب سے آپ سے صرف اتنے پیسے لینے ہیں، آپ کی جو بھی ضرورت ہے، آپ کی جو بھی خواہش آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے ادھار لے لیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے اس طرح واپس لیں گے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا بھی اور کہ لوگوں نے خودکشیاں بھی کی کہ وہ سود اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ چلا گیا ہے، بڑھ گیا. تو یہ جو حکومت کا سود ہے اور پرائیویٹ سود ہے، اس میں واقعتاً کوئی فرق ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ بھی بڑا الجھائے ہوئے ہے. شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی حکومتی سود اور پرائیویٹ سود یہ دو ٹرمیں تو چلی جائیں گی. شرعی اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ اسٹیٹ دے سود یا کوئی بندہ انفرادی طور پر دے، یہ دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں. ٹھیک ہے. یعنی حکومت اپنی سرپرستی میں تو ایک عمل کو جائز کر رہی ہے، تو پھر عدل اور انصاف کا جو معاشرتی تصور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو ہم کیسے رائج کریں گے؟ جو حکومت سود کو برقرار رکھے گی وہ عدل کر ہی نہیں سکے گی. اور اگر عدل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حکومت کو خود سود ختم کرنا پڑے گا. ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ سود بھی چلائے اور عدل بھی قائم رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سود ہے ہی ظلم. ٹھیک ہے. تو جب تک سود حکومتی نگرانی میں چلتا رہے گا اس وقت تک آپ کہیں کہ عدل قائم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. عدل اور سود کا خاتمہ یہ بیک وقت ہوگا. عدل اسی وقت آئے گا جب سود کا خاتمہ ہوگا. تو حکومت کے اعتبار سے کرے یا عوامی اعتبار سے کرے تو سود ہی رہے گا. بس یہ کہ اگر عوام خود کرنا چاہیں گے تو حکومت کا سود ذرا مان پڑ جائے گا، تو ان کو اپنی صرف اس کمی کی وجہ سے اور اپنے کاروبار کے اندر خسارے کی وجہ سے لوگوں کو روکنا پڑتا ہے. ورنہ تو وہ اس کو شرعی لحاظ سے تو دونوں کو ہی غلط بھی کہتے ہیں اور دونوں کو کرنا بھی چاہتے ہیں. صحیح. اچھا سر جی، میں آپ کی طرف آتا ہوں. عدل، انصاف کے معیارات اور یہ ساری چیزیں اب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جب معاشی طور پہ حلال نہیں ہے اور لوگوں کی ضروریات بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، اور کئی لوگ اپنی نام نہاد مجبوریوں کو گنواتے ہیں کہ جناب یہ تو اس وجہ سے ہم سود لے لیتے ہیں. اور پھر عدل کے معیار کے حوالے سے جو چیز ہے، وہ جو آلریڈی ایک بندہ سود پکڑ کے چیزوں کو لے رہا ہے، اگر وہ کسی مسئلے میں ایسے مسئلے میں پھنس جائے، جیسے شرائط ہوتی ہیں سود کی کہ جناب آپ نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر یہ آپ کی جائیداد ہتھیا لی جائے گی، آپ کی فلاں چیز لے لی جائے گی، ایسا کیا جائے گا، ویسا کیا جائے گا، تو پھر عدالتوں کا جب وہ رخ کرتا ہے تو وہاں بھی عدل اور انصاف کے معاملے میں جس کے پاس پیسہ ہے اسے جلد مل جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے. تو یہ اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے اور اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے وہ تو بتا دیا ہے پہلے بھی بھائی نے بھی اور میں نے بھی، کہ یہ بیسیکلی ہے ہی حرام، تو اس کو نہ کیا جائے. ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پنجاب اور خیبر PK میں ایک قانون پاس ہوا ہے، پرانا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے. کہ پرائیویٹ سود جو ہے نا یہ جرم ہے، صحیح. قابل گرفت ہے.
تو جو اپلیکیشنوں اور ادھر ادھر کے ہاتھوں لے کر وہ دے رہے ہیں اور پھر خودکشیوں کو تک آ رہے ہیں، وہ سیدھے سیدھے تھانے چلے جائیں، تو ان کو جو تنگ کر رہا ہے وہ جیل میں چلا جائے گا ٹھیک ہے، اور ان کو سود نہیں دینا پڑے گا۔ یہ ایک، پرائیویٹ سود والوں کے لیے، ہاں بالکل، یہ قابل گرفت جرم ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، ہمیرا شاہد ایک باجی ہیں، MP تھیں، انہوں نے یہ قانون پاس کروایا تھا، ٹھیک، ضیاء شاہد صاحب کی وہ بہو تھیں، صحیح، تو اور وہ اس کے ساتھ ہی خیبر PK میں بھی ہو گیا تھا۔ ان دو صوبوں میں اگر کوئی اس طرح پریشان ہے اور عدالت سے رجوع کرے تو اس کا سود ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، اس میں پتہ کیا ہے بات، یہ ہے کہ دونوں طرف اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو شخص اللہ سے ڈرے اور اپنے دل کو خواہشات سے روکے، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک طرف تو اپنی خواہشات کو منیمائز کرنا چاہیے۔ اس وقت جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے، ان کی مجبوری کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے۔ یعنی جو اسلام کی مجبوری اور نظریہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا مر جانے کا خطرہ ہو، ٹھیک، تو یا اس کے جسم کا کوئی حصہ جو خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو اس کو مجبوری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، آج کل مجبوری ہے جی فریج نہیں تھی جی، وہ AC نہیں تھا جی۔ خواہش کا نام مجبور۔ ہاں، تو یہ غلط ہے۔ یہ اچھا، ایک نے مجھے فون کیا جی، لاہور میں میرے پاس گھر ہے، ایک ہی کمرہ ہے، اس ایک کچن ایک بات ہے، تو میرے بچے کی شادی بھی ہو گئی ہے، تو میں اتنا مجبور ہوں کہ اب میں سود پر لے لوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ اس کو بیچو اور کسی دیہات میں 4 کمرے لے لو آپ، صحیح، کس نے کہا کہ آپ کو ادھر ہی رہنا ہے؟ تو یہ خام خواہ کی مجبوریاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ مجبوریاں نہیں بنانی چاہیے، اور دوسری طرف اگر واقعتاً مجبوری ہے تو علماء کرام کو، اسلامی تنظیموں کو مل کر مسلمانوں کو ان کی کفالت کرنی چاہیے، ان کو بلا سود قرضے دینے چاہیے، اور لوگوں کو بھی وہ اپنے واپس کرنے چاہیے، لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے۔ صحیح، اس وقت یہ المیہ ہے۔ دیکھیں، ایک میں چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ان کو سودی معیشت سے پریشان کر کے غریب کرو، غریب سے غریب تر کرو، ٹھیک، پھر اس کو احساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام اور فلاں پروگرام کے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ USAID پروگرام ہے اس طرح۔ یہ ایک غلام بنانے کا طریقہ ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ پیسہ اس میں ظلم ختم کرو، سود ختم کرو، اور خود ہی جاب نکلے، خود ہی انویسٹمنٹیں آئیں اور پیسہ نیچے سے گھوم کر آئے اور وہ کما کر کھائے، وہ تیرے سے کیوں لے ایسے کر کے؟ بالکل صحیح، یہ ہے پرابلم ہمارے مسلمانوں کی۔ بالکل صحیح۔ اچھا شیخ، میں آپ کی طرف آتا ہوں، جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس میں مختلف پیرائے ہیں جن پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور اس میں ایک پیرایہ جو ہے وہ عزت نفس کے حوالے سے، انسان کی حرمت کے حوالے سے ہے، اس کی عزت اور تکریم کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کی جو بنیاد ہے اسے تقویٰ بتایا۔ اب تقوی کے معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم کسی بندے کے بارے میں اہل ایمان، اہل دین یا اہل اسلام طبقہ یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ کافر ہے، اس کی قبول ہے، اس کی قبول نہیں ہے؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ نہیں، عزت نفس کے اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی کسی کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس کرنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہری طور پر اگر وہ نیک نظر آ رہا ہے تو آپ یہ جملے بول سکتے ہیں کہ میرے علم کے اعتبار سے یہ متقی انسان ہے، اور اگر اس کے کچھ معاملات آپ کو ایسے لگ رہے ہیں جو غلط ہیں تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو اس کا مشاہدہ کیا اس میں یہ غلطیاں پائی جا رہی ہیں۔ آپ اس کے عمل کو غلط کہو، اسے منافق یا اسے کافر اس یا پہ اسے لیبل جہنمی، لگانا۔ اس پر نہ، اس کی یہ بتائی جا سکتی کہ میں نے اس کے ساتھ لین دین کیا اور اس کے اندر صداقت نہیں ہے، میں نے اس سے معاملات کیے اور یہ اپنے وعدے کی وفا نہیں کرتا، یہ بات تو کی جا سکتی ہے، اگرچہ یہ منافقین کی ہی کچھ عملی نفاق کی نشانیاں ہیں۔ لیکن آپ سیدھے طور پر کسی سے کہیں کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ ایسے ہے، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہاں، جب بھی آپ بات کریں تو آپ یہ کہیں میرے علم کے مطابق، میرے فہم کے مطابق، اچھائی بھی برائی بھی۔ ویسے شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ تمہیں کتنا بھی اچھا آدمی معلوم کیوں نہ ہو، آپ اسے کنفرم جنتی نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح کتنا ہی برا شخص معلوم کیوں نہ ہو، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک آپ اس کو کنفرم جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو کسی کو جنتی جہنمی کی بات کرنا یا مومن منافق کی بات کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، کسی کے بارے میں اچھے کلمات کہنے
یہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، اور آپ یہ ساتھ ضرور کہہ دیں میری رائے کے مطابق، میرے علم کے مطابق. اور ویسے حسن ظن اور اچھے کلمات ہی آپ نے بولے ہیں اور ہمیں اس کی ترغیب ہی دی گئی ہے. بالکل تو ہر ایک کی عزت کا خیال رکھنا ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا شیخ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ حرمت بتائی ہے مسلمان کی عزت کی، اس کے جان کی، مال کی. اس حوالے سے جو رہنمائی ہے، اور سوشل میڈیا کا بے لگام گھوڑا ہمارے ہاتھوں میں، اور پھر من پسند یا جس کے پاس جو سہولت میسر ہے وہ اس حساب سے وہ اپنی چیزوں کو، اپنے معیارات کو سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اسلامی معیار کیا ہے اور ہمیں تربیت کیسے کرنی ہے، اس سوچ کو کیسے بدلنا ہے کہ میرے علاوہ ہر ایک غلط ہے، یا کوئی ایک بندہ کسی ایک مسئلے میں غلط ہے تو وہ گویا ہر معاملے میں غلط ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو یہ کیسے بدل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو جو انسان کے کرنے سے تعلق رکھتی ہیں ان میں انسان غلط یا صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اللہ کے کرنے سے ہوئی ہیں اس میں اگر ہم غلط صحیح کریں گے تو وہ الزام اللہ پر جائے گا. جو حجۃ الوداع سے تعلق رکھنے والی بات ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، کہ اجمی پر عربی کو کوئی فضیلت نہیں، کالے پر گورے کو کوئی نہیں. اب کسی کا اجمی پیدا ہونا یہ اللہ کا کام ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور کسی کا کالا پیدا ہونا یہ اللہ کا کام ہے. اس پر جو تانا زنی کرتا ہے وہ اس کو نہیں، وہ اس کے رب کو گالی دے رہا ہوتا ہے. کوئی ہمارے ہاں نا یہ بہت بڑا المیہ یار، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری ویورشپ آتی ہی مسخروں سے ہے. مسخرے آتے ہیں، مذاق اڑانا. ہاں، جو کبھی شادی بیاہ پہ آتے تھے جی، پیسے کمانے کے لیے، وہ اب آ گئے ہیں ٹی وی پہ اور اب کما رہے ہیں لاکھوں میں. تو وہ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے اس کا کان دیکھا جیسے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جی، اس کی ناک دیکھی آپ نے، تو یہ ایسا یہ وہ چیزیں جو اللہ نے کی ہیں. بالکل ٹھیک. فزیک پہ کمنٹ کرنا. ہاں، اور کسی کا رنگ کالا ہے تو اس پر اتنی جگت بازی ہوتی ہے جب کہ وہ اس نے نہیں بنایا. بالکل صحیح. یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والی بات ہے. جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کالے پر گورے کو کوئی فضیلت نہیں، بالکل، کیونکہ یہ اس نے کیا نہیں. اگر آپ ایک دیوار دیکھتے ہیں ٹیڑھی ہے تو آپ کو جو برا لگے گا، تو وہ اگر آپ کہیں گے دیوار ٹیڑھی ہے تو کہیں گے آپ نہیں ٹھیکیدار غلط تھا. بالکل. اینٹوں کو تو گالی نہیں دیں گے آپ. ڈیفینیٹ. تو اگر آپ انسان کے جسم پر اس طرح کا کوئی عیب لگاتے ہیں تو وہ آپ بنانے والے پر لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. دوسری بات ہے کہ اس کے اپنے کرتوت اور اعمال، تو اس میں جو الوی صاحب فرما رہے تھے اس میں میں اضافہ کروں گا کہ ایک لیول ہوتا ہے، مثلا کسی سے چوری ہو گئی، چوری کر لی اس نے، تو مجھے پتہ ہے چوری اس نے کی ہے، تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ بھائی پر پردہ ڈالو، من ستر مسلماً سترہ اللہ. تو اگر وہ شرمندہ ہے، چھپتا پھرتا ہے اور بڑا توبہ طائب ہو رہا ہے تو اس کو عار نہ دلاؤ. لا تعیر اخاک، بھائی کو عار نہ دلاؤ، اور پردہ ڈالو، بلیک میل نہیں کرو. ٹھیک ہے. اور اللہ نہ کرے اس کی اگر وہ عادت بن چکی ہے تو اب لوگوں کو اس سے بچانا مقصود ہے. اب بتاؤ، ٹھیک ہے، اب بتاؤ کہ نہیں بھائی دیکھو اس سے کوئی کاروبار نہ کرے، یہ چور آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے. یہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت نے پوچھا جی فلاں سے شادی کر لوں، تو آپ نے فرمایا وہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس کا واسطہ پڑنے والا تھا. ویسے آپ نے نہیں بتایا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس مجبوری میں آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ پردہ ڈالنا انفرادی طور پہ کسی کو اس کے نقصان سے بچانا ہے، اس کی ضرر اور شرارت سے بچانا ہے، یا پورے معاشرے کو اس کی شرارت سے بچانا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ آپ پردہ ڈالنے کا ہی آپ کو حکم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی اصلاح بھی کریں، پردہ بھی ڈالیں. یہ ہے بالکل صحیح. حرمت والے ایام ہے الوی صاحب، اور ان ایام کے اندر حرمت ایک از خود بڑی بابرکت چیز ہے، اور اس میں قیود ہیں انسانوں کے لیے. اور اس میں جنگ و جدال کرنا یا قتال کرنا، یا اس میں گالی گلوچ کرنا، فحش گوئی کرنا، ویسی عزتیں اچھالنا،
یہ ایک ہی کیٹیگری کے گناہ ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ایام کی تبدیلی میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جی، تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، اسی طرح ان ایام میں گناہ کرنے والے کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح ایک شخص مسجد سے باہر کوئی گناہ کر رہا ہے، اگر وہی گناہ مسجد کے اندر جا کے کرے گا تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ کوئی شخص عام دنوں میں گناہ کر رہا ہے اور وہی گناہ رمضان میں کر رہا ہے تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ کوئی شخص غیر حرم میں گناہ کر رہا ہے اور حرم کی حدود میں جا کر کرے گا تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ تو اسی طرح حرمت والے مہینوں میں کیا جانے والا گناہ، کی جانے والی غلطیاں وہ عام مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا زیادہ سبب بنتی ہیں۔ جس طرح نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح گناہوں کی گہرائی بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو ان ایام میں نیکیاں کرنا زیادہ بہتر ہے اور گناہوں سے زیادہ بچنا چاہیے۔ جو شخص عام دنوں میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، میمز بنا رہا ہے اور ان کے بنا کے خاکے شائع کر رہا ہے تو عام دنوں میں تو اس کا گناہ ہے ہی ہے، لیکن ان دنوں میں اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ پکڑ کا اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا حقدار بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر اگر آپ کے اوپر آگے کوئی زیادتی کرتا ہے پھر کیا معاملہ کریں گے؟ آغاز تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن دفاعی پوزیشن میں اگر آپ آنا چاہیں تو اپنا ذاتی بدلہ لینا ہو تو برابر آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ صبر کریں وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو دفاعی پوزیشن میں تو انسان اپنا بدلہ لے سکتا ہے لیکن آغاز نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کی مناسبت سے ایک بات کہی تھی کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ اور اس طرح۔ اس گمراہی سے کیا مراد ہے اور یہ گردنیں مارنا اس سے کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ جو ہمارا معیارات ہیں اور جو اسلام کے معیارات، آپ نے کہا نا ایک فرق تو ہے، تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک تو یہ فرق بھی واضح کر دیا جائے اور وہ گمراہی کون سی گمراہی ہے وہ بھی بتا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے، مطلب آپس میں مت لڑائی کرنا، ٹھیک ہے۔ آپس میں لڑائی نہ کرنا۔ یہ عذاب کی بدترین شکل ہے کہ کوئی آپس میں لڑنا شروع کر دے۔ تو آپس میں لڑنے کی وجہ یا تو شبہ ہے یا شہوات ہیں۔ شہوات کیا ہے؟ جی کرسی مجھے ملنی چاہیے، تجھے کیوں ملی، مجھے جیتنا چاہیے تھا، تم کیوں جیتے۔ یہ جو سیاسی لڑائیاں ہیں یا یہ باقی حکومت کے مختلف اداروں کی لڑائیاں ہیں، یہ سب شہوات کی لڑائیاں ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایک ہے شبہات کی لڑائی، وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کافر ہو، جو تم کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ اللہ محفوظ رکھے، اپنے مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم اپنے مدرسے کے مدیر صاحب کو بم سے اڑاتا ہے، اپنا شاگرد، اور کیونکہ اس کو پڑھایا گیا ہے کہ یہ کافر ہو گیا ہے کیونکہ اس نے فلاں سے ملاقات کی تھی، اس کے بعد یہ کافر ہو گیا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو مسلمان کو کافر قرار دے کر اس کو قتل کرنا دین سمجھ کر، یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، پرانا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے ان کو سمجھانے میں پہلے سستی کی اور اب وہ آگ ہمارے گھروں تک آ چکی ہے۔ صحیح۔ اسلام میں 4 عذر ہیں، کوئی شخص کفر والا کام کرے مگر وہ کافر نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ 4 عذر ہیں۔ نمبر 1 خوف، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو بندہ مجبوری میں کفر کا کلمہ یا کفر والا کام کر لیتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ نمبر 2 لالچ، لالچ میں آ کر دل اس کا مسلمان ہے مگر لالچ میں آ کے کفر والا کام کر گیا۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ مکے والوں کو خط لکھتے ہیں کہ ہم آپ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ میرے بچوں کو سنبھالیں، میرے اب بچوں کا لالچ آ میری رہا ہے۔ سیفٹی ہو جائے گی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرما لیا، ان کو سزا نہیں دی۔ ٹھیک۔ کام کفر والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جاسوسی، آپ کو
رسک میں ڈالنا. آپ بالکل. جا رہے ہو, دشمن تیار بیٹھا ہو تو آپ رسک میں ہیں. بالکل ایسے ہی اور یہ اتنا حساس مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتہ بتا بھیجا. دیا. نمبر 3, کسی تعویل کی وجہ سے ایسا کام کرنا, تعویل جس کی ہو سکتی ہو. مثال کے طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو آخری 2 قول ہیں یہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں. صحیح. بھی کیوں نہیں؟ وہ کہتے یہ تو دم تھا, آپ پر جادو ہوا تھا, دم نازل ہوا تھا. یہ ہاں ہوا تھا, آسمان سے ہی آیا تھا, جبریل ہی لے کر آئے تھے, مگر بطور دم آیا تھا. وہی مانتے ہیں لیکن ہاں, باقی سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن کا حصہ ہے. تو وہ تعویل کر رہے ہیں وہ, اس لیے ان پر ویسے تو ایک آیت کا انکار کفر ہو جاتا ہے, بالکل, لیکن ان پر کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا. تو یہ ہے تعویل. اور ایک ہوتی لا علمی کی وجہ سے ایسا کام کرنا. یہ بھی صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ہشام سے سنا, وہ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے نماز میں, وہ قریشی لہجے کی بجائے کسی اور لہجے میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں پہلے تو میرا دل چاہے کہ میں اس کے گلے میں رومال ڈال کے ایسے لے جاؤں, اس کی نماز کا کیا فائدہ ہے. پھر میں نے تھوڑا صبر کیا, تو بعد میں لے گیا تو آپ نے فرمایا یہ ٹھیک تو پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے ان کی سورہ فرقان کا انکار کیا, مگر ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. تو یہ 4 عذر ہیں, خوف, لالچ, تعویل اور لا علمی. ٹھیک ہے. اس سانچے میں جب ہم دیکھیں گے جس مسلمان پر بھی کفر کا فتویٰ آپ لگا رہے ہیں تو تقریباً سارے ہی عذر والے پائے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. حکمرانوں کو کہتے ہیں, حکمران کہے کہ اسلام اس لائق نہیں کہ نافذ ہو سکے, یہ کفر ہے. وہ کہے نہیں اسلام میں تو میرا سینے کا نور ہے, بس مجھے مجبوری ہے, میں نے قرض لیا ہوا ہے, مجھ پہ دباؤ ڈالتے ہیں, میں کیا کروں. تو وہ خوف ہے. ٹھیک. تو اس لیے یہ جو لوگ اس وقت مسلمانوں کو ان کے کسی عمل یا قول کی وجہ سے کافر قرار دے کر حملے کر رہے ہیں, دھماکے کر رہے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یہ سوچ دے. یہ 4 عذر اس سانچے میں ڈال کر سوچیں تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی اس بات. بالکل صحیح. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ مسئلہ اجاگر کیا اور بتایا. شیخ صاحب, آخری سوال آپ سے اور پھر ہمارا آج کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معاشروں کے اندر اسلام نے ایک معیار دیا ہے, اسے تقویٰ کہتے ہیں, اور اللہ کی نظر میں اسی کی بنیاد پہ جو بھی مناقب ہوں گے, فضائل, درجات ہوں گے طے. لیکن ہمارے یہاں پہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق شہرت, فالوورشپ اور پیسہ اور یہ ساری چیزیں, اس کو کیسے ہم معاشرے کے اندر ٹھیک کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا وہ کیا جا سکتا ہے, دور کی جا سکتی ہے یہ بیماری؟ جب تک انسان کی سوچ و فکر آخرت کے اوپر مرکوز ہو اس وقت تک انسان کا معیار اور ہے. ٹھیک ہے. اور جب دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہو تو پھر اس کے معیار اور ہے. اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ دنیا ہی میرا سب کچھ ہے تو واقعتاً اس کی ویورشپ اور اس کے فالور ہی اس کے لیے کامیابی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں اخروی کامیابیوں کو اصل سمیٹا ہے اور اس کے لیے دنیاوی خوشیاں بھی عطا فرمائی ہیں. تو آپ نے جو تقوی کا معیار دیا ہے وہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے, اور تقوی در حقیقت اخروی کامیابی کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں اگر تم نے دیکھنا ہے تو اتقا ہوگا. بالکل ٹھیک. دنیا کے ہاں بسا اوقات متقی کی اور جو اتقا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی اور اس کا احترام نہیں ہوتا. ہاں اللہ تعالیٰ اس کے احترام اچھے لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں, لیکن برے لوگوں کے دلوں میں یا اوباش قسم کے لوگوں کے دلوں میں وہ انسان ایک ایسے ہے جیسے سفہا ہے. بالکل صحیح. لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی ہی معیار ہے, اور ہمارے دلوں میں جب ایمان اور آخرت کا تصور مضبوط ہوگا تو پھر انسان تقوی کی طرف آئے گا, اور اگر دنیا کا تصور مضبوط ہوگا تو پھر وہ فالور اور ویورشپ کی طرف جائے گا, چاہے وہ کیسا بھی ہو. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. اچھا شیخ صاحب, سود کے حوالے سے ہم نے بڑی سیر حاصل, آپ نے گفتگو فرمائی, ہم نے سنی ہے, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. ایک آخری سوال اس حوالے سے, اور سوال یہ ہے کہ
انتظامی معاملات میں مجبوری ہے سود. اب انفرادی طور پہ انسان متقی بھی بننا چاہتا ہے, اللہ کا قرب بھی پانا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اس میں اٹکا ہوا ہے. تو تقوی کیا یہ ہے کہ وہ خود بچنے کی, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ اپنی جو اس کی لمٹ ہے اس تک وہ پابند ہے, لیکن کیا اس کی لمٹ کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ احتجاج کرے, وہ اپنی گورنمنٹ کو بتائے, وہ اپنے لوگوں کو بتائے اور اس حوالے سے کمپین لانچ کرے کہ جناب یہ سود ختم کیا جانا چاہیے؟ یہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے یا نہیں؟ دل کے اطمینان کے لیے, یہ تقوی کے حصول کے لیے یہ کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے ہر وسیلے سے, اور برائی سے منع کرنا ہے ہر وسیلے سے. ٹھیک ہے, خود بھی بچنا ہے اور منع بھی کرنا ہے. خود بچے گا, منع نہیں کرے گا تو ذالک اضعاف الایمان, بالکل ٹھیک. اور منع بھی کرے گا اور احتجاج بھی کرے گا تو یہ بیچ کے درجے کا ایمان ہوگا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایک طرف تو اسلامی تحریکیں ساری کہتی ہیں سود ختم کرو, سود ختم کرو, ایک جملہ ہے بس. جی, دی گورنمنٹ کیا لکھا ہوا ہے ہمارے آئین میں, شوڈ ایلیمنیٹ ربا ایز سون ایز پاسبل. یہ ایک جملہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو کاٹا جائے کہ اس لیول کا آپ کرو, اس لیول کا آپ کرو, اس لیول کا آپ کرو, Gradually لے کے تاکہ وہ لقمہ نگلنا آسان ہو. ٹھیک ہے. اور اس پر میں نے کچھ محنت بھی کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہم احتجاج کرتے ہیں, جتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے جب ہمارے گھر پر کوئی آئے یا ہمارے مدرسے کو چھیڑے, تو جس قدر ہم روڈ پر آتے ہیں نا, اگر اتنا احساس سود کا پیدا کر لیں, اتنی شدت سے ہے, ہاں, تو سود ختم ہو سکتا ہے پاکستان میں. یہ میرا ماننا ہے. بالکل ہم صحیح. اس کو ناممکن سمجھتے ہیں اور ہم اس پر محنت نہیں کرتے. باتوں کے ساتھ کیس کر لیا, ہار گئے, جیت گئے, وہ ہے. اس کو اگر باقاعدہ, اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کسی فرقے کا, کسی فرقے کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, اور اس کو اگر اپنا مسئلہ بنا لیا جائے اور اس پر سٹینڈ لیا جائے اور اس کو کاٹ لیا جائے, لیول اس کے بنا لیے جائیں, تو یہ بالکل ختم ہو سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ ختم نہ ہو. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور سیر حاصل گفتگو کرنے کا, جو بڑی پرمغز بھی ہے اور ہمارے سب کے لیے, ناظرین سامعین کے لیے بھی, اور جو ہمارے اسٹوڈیو میں ٹیم کا حصہ ان سب کے لیے بھی بڑی قابل اقتداء باتیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لقمہ حرام سے, سود سے, مسلمان کی حرمت کی, عزت کی حرمت کو پامال کرنے سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور اس کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ ایک اگلی نشست میں نئے مہمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں حجۃ الوداع کے حوالے سے, انسانیت کی رہنمائی کے حوالے سے, انشاءاللہ ان کے کچھ اہم نکات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہوں, کوئی سوال ہوں, کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے مشائخ سے, اپنے مربیوں سے, استادوں سے ان کے جوابات شافی لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.